انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. فرمائیے ملک الموت ہے آج تک اس نے کسی سے اجازت نہیں لی. یہ تیرے بابا کی شان ہے جب تک تیرے بابا اجازت نہیں دے گے اندر یا سکتا. جب تک تیرے بابا اجازت نہیں دیں گے یا سکتا آ سکتا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ملک الموت اور لنگ گیا اے اندر آجا. ملک الموت حضور کی بارگاہ میں گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا میری تقریر سننے کے بعد حضور کو اپنے جیسا نہ کہنا جو فرمانا کیونکہ ملک الموت نے کبھی کسی مولوی کا کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. منہ کھلا دے کھلا موٹر سائیکل پہ بس پہ کہیں پہ بیٹھا ہے اٹیک ہو گیا منہ کھلا دے کھلا آنکھاں کھلیاں دے کھلیاں. ملک الموت نے کسی کو مول نہیں دی. حضور کی بارگاہ میں آئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ تو شاہ خوبا سبحان اللہ. تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. یہ مل کے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. حضور کی بارگاہ میں ہے نا ملک الموت. السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام. اچھا جی جناب کی شریف عرض کرتے ہیں ملک الموت عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو نا سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. عشق نبی میں ذرا ڈوب کے بیٹھو سبحان اللہ اور حضور کی محبت میں ذرا جھوم کے بیٹھو. سبحان اللہ. پوری توجہ کر کے بیٹھو نا ساڑھے نبی نے اللہ کی شانہ. توجہ حضور میں نا آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے آخر میرے ماں مشہور تو یہی ملک الموت ہوں آتا اسی لیے ہوں لیکن میں آپ کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے نہیں آیا. پھر بتا کیوں آیا ہے. حضور آپ نے مجھے پابند کیا ہے پہلے میرے یار کی رضا پوچھنا. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا پہلے میرے یار کی رضا پوچھنا پہلے میرے یار کی رضا پوچھنا. یار کی رضا پوچھنا یار کی رضا پوچھنا. میرا یار بننے میرا یار بننے پھر لے آنا. اگر نہ بولے میرے یار کو ادھر ہی میرے یار کو چھوڑانا. لوگ توجہ کا طالب ہوئے. سرکار فرماتے گئے اے فاطمہ یہ ایسا کہ باپ روتا رہے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہے. ماں روتی رہے بیٹے کو لے کے چلا جاتا ہے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والوں نبی کو مجبور نہ سمجھنا اختیار نہ سمجھنا. اگر ہم چاہتے قیامت تک ادھر ہی رہتے قیامت تک ادھر ہی رہتے. لیکن توجہ اتنے سارے دوست بیٹھے توجہ سے میری بات کو سننا. فرمایا اس لیے یاد رکھے ہم تم سے پہلے میدان معاشر میں جائیں گے. آقا کیوں
قربان جاؤں اللہ نے اپنے یار کو اتنی شان عطا فرما دی، اتنی شان عطا فرمانے پھر جس نبی سے کہ جتنی عزتیں ہوں، جس کی جتنی شانیں ہوں، بتاؤ اس سے پیار کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آخری گل اور اس بات کے بعد ایک اور بات ہے انشاءاللہ ذرا وہ بیان کر کے میں گفتگو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بیٹھے ہو نا میرے نبی کی عزت ہے، حضور کی شان، اور یہ میں بات بتائی ہوئی ہے پھر یہاں پہ میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے سیالکوٹ کے مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، انہوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ مجھے نا بورے والا سے ایک خط آیا، اس خط میں لکھا تھا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں نا کبھی سرکار کا میلاد نہیں ہوا، حضور تسی آؤ تو سانو سرکار کا میلاد کر کے سناؤ۔ سبحان اللہ۔ مولانا کہتے ہیں تحریر اتنی پیاری اتنی پیاری اتنی پیاری، جو تاریخ لکھی ہوئی تھی نا، آپ فرماتے ہیں میں اس تاریخ کو پہنچا، ٹرین میں بیٹھا، اسٹیشن پہ پہنچا، اسٹیشن پہ پھر آگے ٹانگا لیا، ٹانگا وہ جو گاؤں تھا نا وہاں پہ پہنچا تو 5-6 بابا جی انہوں نے میرا استقبال کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تسی ہو مولانا ضیاء اللہ قادری؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں مولانا ضیاء اللہ قادری۔ بابا نے ایک بابا نے جیب سے لفافہ نکالا، لفافہ نکال کے مولانا کے ہاتھ پہ رکھا، کہا مولانا تہاڈی بڑی مہربانی، ساڈی دعوت قبول کیتی جے لیکن ساڈا پروگرام میلاد کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اچھا ہوا کیا ہے؟ کہا نہیں ہمارے گاؤں کا کچھ مسئلہ تھا اس وجہ سے ہمارا پیغام پروگرام ہمارا ملتوی ہو گیا۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے گاؤں کا مسئلہ ہے اور اس کا ریزن مجھے بتا دو، تو میں واپس وہیں چلا گیا، مولوی کا بلا زور چل رہا ہے، میں واپس چلا جاؤں گا۔ اچھا نہیں وہ گاؤں کا کوئی اندرونی مسئلہ تھا، کہا اندرونی بتا دو مجھے، اگر بیگم نے پوچھ لیا جب صاحب اتنی جلدی واپس آ گئے ہو تو میں کی جواب دوں گا؟ اگر تسی ڈرتے تو اسی بھی ڈرنے ہیں مولوی کو، بیگم کو وسیع ڈرنے ہیں۔ توجہ یہ سب کا پیر ساجا ہے، سبحان اللہ اے ویلو سبحان اللہ دوائی آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نا ایک بندہ چلا گیا تو دروازہ کا کٹائے باہر کھڑے ہو گئے تو اندر سے نا جناب عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اپنی اہلیہ محترمہ سے کسی بات پہ نا بحث کر رہی تھی، تو کچھ دیر بعد جناب عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نا تو بندے نے جو سوال پوچھ لیا وہ سوال پوچھا نہیں، واپس چل پڑا۔ آپ نے فرمایا بھائی سوال پوچھنے آیا تھا تو تم سوال پوچھا نہیں؟ کہنے حضور جو میرے گھر کا مسئلہ آپ کے گھر کے دوائی ہے، سبحان اللہ۔ میری بڑھی میں نے بول دیا تہاڈی اہلیہ محترمہ بھی تہاڈے نال حضور دی گل کر رہی ہے تے میں آکھیا سب دا کم سمجھ گئی ہے۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں پتہ ہے میں اپنی بیوی کا غصہ کیوں برداشت کرتا ہوں؟ سبحان اللہ۔ یہ خاص طور پہ ان نوجوانوں ان لوگوں کے لیے ہے، لوگوں 20 22 25 سال بیٹی کو پال کر یوں غیر کے ہاتھ میں نکاح کی صورت میں دے دینا، اس ماں اس باپ سے پوچھا کرو، نہیں سمجھ آتی ہے آپ کو، جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ جائے اور تم وڈیرے بن کے ظالم بن کے اس پہ ظلم کرتے ہو نا۔ اگر تم کرتے ہو تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ بھی ان بیٹیوں کے ساتھ جو کسی کی بیٹی تمہارے گھر بہو بن کے آتی ہے، اگر میری مائیں پہلے وہ باتیں سن رہی ہیں جو سانس کا نہیں ہے اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر تو اپنی بہو پر اتنے ظلم و زیادتی کرتی ہے تو یاد رکھنا تیرے جگر کا ٹکڑا بھی تو کسی کے گھر کا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں پتہ میں کیوں خیال کرتا ہوں، غصہ برداشت کرتا ہوں، میں اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو مارتا نہیں حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے گھر کے سارے کام تو یہی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے گھر کی محافظہ بھی ہے کہ میں باہر جاتا ہوں، میرے گھر کی حفاظت بھی یہ کرتی ہے۔ بے شک۔ کہا میرا کھانا یہ بنائے، اور سب سے بڑی بات کہا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، بے شک۔ توجہ فرمانا
تو لہٰذا ایسے ظالم و جابر نہ بنا کرو. بات کہاں سے کہاں نکلی توجہ فرمانا. مولانا کہتے ہیں مجھے مسئلہ بتاؤ کیا ہے. کہا اصل میں ہمارے گاؤں کے اندر نا مرزائی قادیانی ہیں, انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ اگر تم نے حضور کا میلاد کیا تو تمہارے گھروں کو جلائیں گے, ماریں گے, بچوں کو مار دیں گے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے. تو مولانا نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا, بابا جی کے تھیلی پہ رکھا, کہا بابا جی پہلے تو چلا جاتا اب نہیں جانا, اب سرکار بولو بولو بھائی ہوں نہیں جانا, اب سرکار کا میلاد کر کے جانا ہے. ایک بابا جو بڑا سیانا تھا نا, وہ کہہ لگے مولوی صاحب تسی سے تقریر کر کے چلے جاؤ گے, بعد میں ڈنڈے سوٹے ہمارے چلے گئے. مولانا فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, نبی کی عزت کا معاملہ ہے. توجہ توجہ, حضور کی عزت, حضور کا عشق بندے کو دلیر کرتا ہے. توجہ, کہا میں بھی یہ بندوبست کر کے جاتا ہوں. کہا کیسے کر کے جاؤ گا, بتاؤ تمہارے گاؤں میں کوئی ایسا بندہ ہے, پنجابی جیسے کہنے کان ٹوٹا, جنہیں کو لوگ ڈرتے ہونے. کہا ہمارے گاؤں میں دوسرا ایک بندہ ہے لیکن ہماری لائن کا نہیں ہے. کہا کیسے لائن کا نہیں ہے. کہا وہ نورا ڈاکو ہے, چوری ڈکیتی کرتا ہے. مولانا کہنے لگے مال و زر کی بات نہیں, یہ تو کرم کی باتیں ہیں. کہا چلو مجھے اس کے پاس لے جاؤ, چلو مجھے اس کے پاس لے جاؤ. اب اس کے پاس پہنچے نا, اب نورا ڈاکو جو تھا, جو مشہور اپنے علاقے میں ڈاکو کے نام سے تھا, وہ نورا ڈاکو اپنی چارپائی پہ, توجہ سے بات سننا, وہ نورا ڈاکو اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے. مولانا کہتے ہیں بندوں کے ساتھ اس کے پاس گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور نورا, تو نورا ہے؟ ہاں میں نورا. اور نورا آج ساڈا ایک کام کرے گا. نورا کہتا ہے کوئی چوری کروانی ہے, کوئی ڈکیتی کروانی ہے, میں تو ایک کام کر سکنا ہے. مولانا کہنے لگے نورا آج نہ چوری کروانی ہے, ڈکیتی کرانی ہے, آج سانو دس نبی کی عزت کا چوکیدار بنے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کی عزت کا پہرے دار بنے گا. اللہ اکبر. اتنی بات سنی نا, اندر مریا نہ ہوئے, سبحان اللہ, ذوق مریا نہ ہوئے, پاویں ہوئے چور, ہوئے اندر ذوق کدی نہ کدی بیدار میں ہو ہی جاتا ہے. نہیں سمجھے یار, اتنی بات سنی نا تو نورے نے اپنے کپڑے شپڑے سیدھے کی, سیدھے ہو کے بیٹھے گا. حضور کی عزت کی چوکیداری کرنی ہے, ناموس کی چوکیداری کرنی ہے. میں تو گناہگار ہوں, پاپی ہوں. اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کس جگہ پہ. نورے او فلانے گاؤں والے کہتے ہیں, وہ مرزائی کہتے ہیں ہم نے حضور کا میلاد نہیں ہونے دینا, میلاد نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر. تو نورے نے اپنی رائفل اٹھائی, تیرا خرچوں کے کہتے ہیں مولوی صاحب آؤ میرے نال. کسی نے پیو بھی طاقت نے میرے سونے لگے تھا میلاد نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا نورا چل گیا. گاؤں دیہات کا ماحول, اعلان ہو گیا اگر آج پروگرام کینسل ہوا تھا جلدی جلدی آ جاؤ. گاؤں دیہاتوں میں آواز جلدی پہنچ جاتی ہے, لوگ آپ کی طرح سارے کے سارے آ گئے. مولانا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا کرسی پہ, تقریر کرنے لگا تو میں نے الحمدللہ پڑھنے لگا تو پورا وہ جوتوں میں بیٹھا ہوا تھا, جوتوں میں بیٹھا ہوا تھا. تو دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا, ہاتھ میں رائفل تھی. کہنے لگا مولوی صاحب تقریر بعد میں کرنا, میں نے ایک اعلان کرنا. فرمایا کون سا اعلان کرنا؟ ایک اعلان کرتے ہیں ابھی ماحول سی. حضرات اب نورا ڈاکو کہتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما لو, میں نورا ڈاکو بول رہا ہوں, سننا توجہ نہ محبت نہ سننا. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ, ساڈی اس مسجد وچ میرے سونے نبی دا میلاد ہون لگا. اے پیچھے بیٹھے ہو تسی بھی بولو جو ساڈی مسجد اندر سونے نبی دا میلاد ہون لگا ہے. اگر کسی دے پیٹ وچ درد ہے تو میں گولیاں بنا کے دروازے وچ بیٹھا جی. اتنا اعلان کر کے نا نورا وہ جوتوں میں کھڑا ہو گیا, ہر بندے کو دیکھ رہا ہے, ہر بندے کو دیکھ رہا ہے, چیک کر رہا ہے, چیک کر گیا. مولانا کہتے ہیں 1.5 2 2.5 گھنٹے تقریر کی نے, میں رج کے صلاۃ السلام پڑھا تو نورا میرے پاس آ گیا. منو گھٹ کے نے جفی پا کے کہندا مولوی صاحب ہون راضی ہو؟ سبحان اللہ, ہون راضی ہو؟ مولانا کہتے ہیں میری اکھاں چ آنسو آ گئے. میں آخیا میں راضی ہوں نہ ہوں, لگتا ہے مدینے والا تے راضی ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں ہم ملے صبح میں اپنے گھر, نورا اپنے گھر. 3 مہینے گزرے نا, میرے دروازے پہ, میرے دروازے پہ میں باہر نکلا. آپ فرماتے ہیں میں باہر نکلا, مولانا
ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے سر پہ امامہ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ہے مجھے کہ لگے مولانا میں کو پہچانو تے صحیح مولانا میں کو پہچانو تے صحیح مولانا کہتے ہیں میں نہیں پہچانے آئے میں نہیں پہچانا وہ کہتے ہیں مولانا میں کوئی اور نہیں میں کوئی دورا ڈکو اور نور محمد یہ تبدیلی کیسے آ گئی سر پہ امامہ کیسے آ گیا نور محمد کہتا ہے نورا ڈکو کہتا ہے مولانا بیٹھا میں ساری بات بتاتا ہوں بیٹھ کے کہنے لگے مولانا جس رات آپ حضور کا میلاد سنا کے گئے میں جوتوں میں کھڑا تھا ساری تقریر میں نے نبی کی عزت میں چوکیدار پہرےدار بن کے سنی آج میں رجب واپس جانے لگا آج رات بھی نرالی تھی بات بھی نرالی تھی ملاقات بھی نرالی تھی مولانا میں جب سو گیا چار پائی پہ لیٹا میری آنکھ لگ گئی میری آنکھ لگی ادھر آنکھ لگی ادھر مدینے والے کا دیدار ہو گیا حضور کا دیدار ہو گیا سرکار نے منو سینے میں لایا سرکار نے فرمایا نور محمد رات کو میلاد ہو رہا تھا تو جوتوں میں کھڑا تھا مدینے والا سائیں بس تجھے بس ہم تجھے دیکھ رہے تھے حضور بڑا پاپی ہوں بڑا گناہگار ہوں پاپی ہوں بڑا گناہگار ہوں سرکار فرماتے ہیں اب یہ نہ کہ اب تو مصطفیٰ کا یار ہے اب تو ہمارا یار ہے مولانا کہتے ہیں پھر آج کیسے آنا ہوا مولانا جب سے یار ملا ہے سکھ چین چلا گیا آج اس لیے آیا ہوں کہ دعا کرو مدینے والے کا پھر دیدار ہو گئے حضور کا پھر دیدار ہو گئے مولانا کہتے ہیں اور نور محمد جس انتظار میں تو ہے نا اس انتظار میں بھی گیا اچھا تو میرے واسطے دعا کر میں تیرے واسطے دعا کرنا ہے اللہ سنیا اے تیرے نبی دا میلاد ہے تیرے نبی دا میلاد لنگر بھی پک رہا ہے علماء بھی بیٹھے ہیں باوضو ہو کے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بلبل الہباد وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں انشاءاللہ اب وہ بھی تمہیں جمائیں گے بتائیں گے یا اللہ تینوں تیرے نبی کے میلاد دا صدقہ یا کار تو انہوں عزتاں دا انہاں شان دا میلاد دا صدقہ کرم فرما دینا سنے آقا جتنے بھی بیٹھے دینا آگے آنکھ لگ گئے تے مدینے والے کا دیدار سبحان اللہ آمین بولو آمین پھر بولو آمین کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ چپ نہیں دے رہنا مجھے لگ رہا مدینے سے فیض چلا اللہ آباد شریف پہنچا سبحان اللہ میں ثابت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں ثابت کروں گا سبحان اللہ آج میلاد مصطفیٰ و عرش مبارک سونا سائیں سبحان اللہ بولو
سبحان اللہ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ عرس سونا سائی نبر اللہ مرکدہ. سبحان اللہ جشن کا معنی خوشی, سبحان اللہ بولے نہیں. بے شک جشن کا معنی خوشی عید کا معنی بھی خوشی. توجہ, حضور آئے ہمیں خوشی ہوئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا عرس مناتے ہو وہ تو ولی جاتا ہے, اس کی وفات عرس منایا جاتا ہے, تو یہ کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ غم, ایک جگہ پہ خوشی, یہ دونوں متضاد چیزیں. ماں کہ نہیں, تیرے سمجھن وچ کمی ہے, سبحان اللہ تیرے سمجھن وچ کمی ہے. کہ مولانا او کسرا, میں نے کہا ہم اسی سرکار ولیاں دا عرس پتہ کیوں منانے ہیں؟ ولیاں دا عرس پتہ کیوں منانے ہیں؟ کہ ولی ساری عمر اللہ دی رضا دے مطابق زندگی بسر کر کے. سبحان اللہ آپ نہیں سمجھ رہے, آپ نہیں سمجھ رہے. جیسا رب نے کہا ولی نے ویسا گزارا. پھر کیا ہوا جب جانے لگا تو آواز یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سرکار فرماتے ہیں جب ایک ایمان والے کا وصال ہوتا ہے, ملک الموت اتنا حسین بن کے سونا بن کے اس کے سامنے آتا ہے, دل نہ بھی کرے پھر بھی کہتے ہو ملک الموت میں تیرے پاس ہی آنا. عرس نکلا ہے عروسہ سے, اور عروسہ کہتے ہیں دلہن کو. شادی والی پہلی رات جب دلہن آ جاتی ہے اور جب اللہ کا ولی قبر میں پہنچتا ہے, حدیث کے لفظ ہیں, فرشتے آ کے کہتے ہیں نومت العروسہ, اور رب کو راضی کر کے آیا ہے. اب یہاں غم نہیں ہے, تو ادھر رب کو راضی کرتا رہا, قبر میں تجھے خوشی پہنچتی رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید. توجہ فرمانا. دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بہت سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں, آپ تھوڑا آگے ہو جائیں. آگے اللہ مہربانی, جزاک اللہ خیر. آخری کرنا ہے بس توجہ. اچھا, اب ایک ولی کا عرس میلاد کے ساتھ واہ واہ, سبحان اللہ. توجہ ہے, میرے امام اہل سنت, سبحان اللہ. میں کوٹ کے آتا ہے, سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں کہ پاور ہاؤس مدینے میں لگا ہے, بے شک اور سرکار کا فیض جس طرح ابو بکر صدیق ظاہری حیات طیبہ میں میرے فاروق ظاہری حیات میں لیتے تھے نا, سرکار آج بھی فیض دے رہے ہیں. بے شک بولے نہیں, بے شک حضور فیض آج بھی دے رہے ہیں. ہم گناہگار, وہ پاور ہاؤس. توجہ, میں نے ابتدا میں کہا جناب منصف کروڑ میں حصے کی تجلا پڑے تو وہ برداشت نہ کرے. بتاؤ کہ کتنا بڑا پاور, کتنی بڑی طاقت ہوگی کہ جو آنکھوں رب کو دیکھ لے. سبحان اللہ. پھر ہمارے جیسی چھوٹی سی تارے لگے, بلب لگے, یہ پھٹ جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر قادریہ کی صورت میں, سلسلہ قادریہ کی صورت میں, سبحان اللہ. سہروردیہ کی صورت میں, سبحان اللہ. چشتیہ کی صورت میں, نقشبندیہ کی صورت میں, اویسیہ, توجہ میری طرف کرنا, توجہ, اویسیہ کی صورت میں, یہ مختلف جگہ پہ وہ پاور ہاؤس ٹرانسفارمر بڑے بڑے لگا دیے. اب وہاں سے کنیکشن میں چھوٹے چھوٹے بلب, یہ جتنے بھی مریدین بیٹھے ہیں, اور لوگوں مدینے والا فیض ولیوں کو دیتا جاتا ہے, اور ولی اپنے مریدوں میں فیض تقسیم کرتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے تو میرے امام کہتے ہیں کہ چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے, یہ محبت سے کہہ دو, چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے
مصطفیٰ کو نہ سمجھو اللہ کے الگ نہ سمجھو سرکار فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کے سینے میں تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے یہی وہ نقشبندی خیر ہے تو جناب یزید زندانی کے سینے سے ابو رسل خرقانی کے سینے سے امام ربانی کے سینے سے عبدالخان قندوانی کے سینے سے پیر فضل علی قریشی کے سینے سے پیر مٹھا کے سینے سے جن کا عرش مبارک ہے وہ سونا سائیں کے سینے سے آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں یہ کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اس لیے ہوتا ہے صحیح میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ درگاہ پہ اللہ با شریف کنیاروں کے ساتھ ایک دوسری درگاہ صحیح ہاں تو وہاں کے ایک بابا جی 80 سالہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جو سنا سائیں کی کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھی سبحان اللہ بولو 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 بابا سے جو دھنیاں سبحان اللہ نہ دھنکا نائیو سبحان اللہ نہ بارش نائیو پورا بولو 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 سبحان اللہ ہاں یہ ولیاں کا فیاد بے شک بچہ کہا کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا کہا ڈاکو چور عرش مبارک پہ آئے نا وہاں پہ حضور سونا صحیح کے پاس وہاں پہ درگاہ شریف پہ حاضر ہوا اس نے کھایا لنگر سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ لنگر ایک مرتبہ کھایا کہا لنگر جیسے ہی اندر لنگر اندر پھر مست کلندر بولو 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 سبحان اللہ کہا اللہ کی قسم چوری بھی چھوڑ دیا سبحان اللہ نہیں سمجھے ابھی دیدار نہیں کیا ابھی تو لنگر کھایا میں نے کہا جن کے لنگر میں اتنا فیض ہے ان کی انگل میں کتنا فیض ہوگا ان کی انگل میں کتنا فیض ہوگا کہ ولی اللہ دے نگاہ کر کے سبحان اللہ تقدیر بدل دے قلم والی تحریر بدل اچھا اب نگاہ ہو تار لگے بلب کو لگے بلب جلتا ہے موٹر پہ لگے موٹر چلتی ہے پنکھے کو لگے پنکھا چلتا ہے کوئی بھی چیز ہو چلتا ہے لگے کرنٹ لگے کنیکشن وہ چلتا ہے توجہ اسے دیکھ لے پھر کوئی اور چلتا ہے سبحان اللہ توجہ یہی ہے نیازی صاحب اب پڑھیں گے نا میرے سجل جیت کے منتبر انشاءاللہ اور سوچ کی تھلے لکے گا نا پھر دیوانے فقیر جھومیں گے کچھ ان کو دیکھ کے ادھر سے گھومیں گے توجہ کرنا یہ کیا ہے میں نے کہا اپنی بات میں ہم امام اہل سنت سے پوچھ لیتے ہیں سبحان اللہ امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھ لیتے ہیں 27ویں جلد اعلیٰ حضرت سے سوال کر لیں گے حضور یہ جو وجد کرتے ہیں یوں جھومتے ہیں یہ کیا ہے اعلیٰ نے فرمایا ٹھنڈا آ کے سو سبحان اللہ بولو 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 سبحان اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں ٹھنڈا آ کے سو فرمایا ایک ہوتا ہے وجد ایک ہوتا ہے تواجد وجد بے اختیار دل کی کیفیت کا نام ہے نہیں سمجھے سبحان اللہ وجد دل کی بے اختیار کیفیت کا نام ہے جب بے اختیار کیفیت ہے تو پھر مطالبہ کیسے سبحان اللہ آپ سمجھے میری بات کو اعلیٰ نے والی کی ہے کہاں وجد دل کی بے اختیار کیفیت کا نام ہے ایسے
ایسے ایسے دل کی بے اختیار کیفیت کا نام ہے. کہا جب بے اختیار کیفیت کا نام ہے پھر سوال کیسا، مطالبہ کیسا؟ سبحان اللہ. کہا تواجد کیا ہے؟ کہا تواجد یہ ہے کہ بندہ وجد ہو نہ ویسے ہی کرے، ویسے ہی کرے. کہا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے حرام ہے، دکھاوا ہے، اور دکھاوا شرک خفی ہے، یہ ناجائز ہے. میں قربان ہوں اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر جو آج خود تواجد کرتا ہے اس کی دلی کیفیت نہیں بنتی لیکن آج خود یوں جھومتا ہے، اس کا ارادہ دکھانے کا نہیں ہوتا، سمجھنا، اس کا ارادہ دکھانے کا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ جن کو دلی کیفیت ہوگی میں بھی ان کے ساتھ ان کے سنگ میں رہ جاؤں، ان کے رنگ میں رنگا جاؤں. پھر آپ نے حجت الاسلام امام غزالی کا حوالہ دیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں پھر اس کو کرنے دو، وہ کرتا کرتا تواجد سے وجد والا بن جائے گا. سبحان اللہ. روکو نہیں، وہ تواجد سے وجد والا بن جائے گا. اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن. آیت آتی ہے کسی ہاں نہیں ہاں فرما قرآن کہتے ہو ایمان والو ایسے گمان نہ لوگوں میں ایمان والوں میں نہ کیا کرو. ایویں گمان لگا ہوا ہے، ایسے ہی لگا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ خبیث ظن، توجہ، خبیث ظن، سرکار فرماتے ہیں کہ خبیث بندے کے سینے سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. خبیث ظن، خبیث بندے کے